شادی کے دن دلہن نے وہ کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جس باپ پر زویا کو ناز تھا وہی اسے موت کے سوداگروں کو بیچ چکا تھا۔ نکاح کے کاغذ پر دستخط کرتے ہی حال میں ایسی چیخ گونجی کہ سب کے خون منجمد ہو گئے۔ دیکھیے کیسے ایک نڈر دلہن نے عین رخصتی کے وقت اپنوں کی غداری کا بدلہ لیا۔ زویا نے جب اینا دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں عروسی چمک نہیں بلکہ خوف نظر آیا۔ اس کے گلے میں موجود بھاری ہار اسے زیور نہیں بلکہ ایک زنجیر لگ رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس شادی کا وہ حصہ بننے جا رہی ہے وہ کوئی تقریب نہیں بلکہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس کا شکار وہ خود ہونے والی ہے۔ زویا ایک مڈل کلاس طبقے کی لڑکی تھی جس کا رشتہ شہر کے مشہور بزنس مین اذلان سے طے پایا تھا۔ اذلان دکھنے میں باوقار تھا مگر اس کی خاموشی کے پیچھے کئی راز دفن تھے۔ شادی کے حال میں جشن کا سما تھا مگر زویا کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا۔ قاضی صاحب نے رجسٹر زویا کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی زویا نے قلم اٹھایا ہال کی روشنیاں اچانک گل ہو گئیں۔ اندھیرے میں کسی نے زویا کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا۔ جب روشنیاں بحال ہوئیں تو اس کاغذ پر سرخ روشنائی سے لکھا تھا، اگر تم نے دستخط کیے تو تم کبھی اس حال سے زندہ باہر نہیں نکل سکو گی۔ اپنی بہن سارا کو بچا لو۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، سارا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ زویا کی نظریں سامنے بیٹھے اذلان سے ملی جو ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زویا کا قلم نکاح نامے پر تھم گیا۔ کیا سارا واقعی کسی خطرے میں تھی؟ اذلان کی خاموشی کیا چھپا رہی تھی؟ اور وہ کاغذ زویا تک کس نے پہنچایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا اگلا حصہ۔ نکاح کے لیے صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ قاضی صاحب کی آواز زویا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ زویا نے جب سارا کو ڈھونڈنے کے لیے موبائل اٹھایا تو اسے ایک ویڈیو میسج موصول ہوا جس میں سارا ہاتھ پاؤں بندھے ایک تاریخ طے خانے میں پڑی رو رہی تھی۔ زویا نے گھبرا کر اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان نے قریب آ کر سرگوشی کی، دستخط کر دو زویا ورنہ تمہاری بہن کا اگلا سانس آخری ہوگا۔ زویا مجبور تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کے فوراً بعد اسے اذلان کی پرانی اور خوفناک حویلی میں لے جایا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی زویا کو احساس ہوا کہ یہ حویلی نہیں بلکہ ایک جیل ہے۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ زویا نے ہمت کر کے کمرے کا لاک توڑا اور سارا کی تلاش میں نیچے تہہ خانے کی طرف بڑھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں سارا تو تھی مگر وہ قید نہیں تھی بلکہ وہ اذلان کے ساتھ بیٹھ کر کسی بڑے مالیاتی معاہدے پر بحث کر رہی تھی۔ زویا کی اپنی بہن اذلان کے ساتھ کیوں ملی ہوئی تھی؟ کیا یہ سارا اغوا کا ڈرامہ زویا سے زبردستی دستخط لینے کے لیے تھا؟ اذلان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ دیکھیے کہانی کے اگلے حصے میں۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہی زویا کے سامنے رشتوں کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا۔ سارا اسے دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوئی بلکہ طنزیہ ہنسی۔ آپی، آپ ہمیشہ سے ابا کی فیورٹ تھی۔ اب وقت ہے کہ آپ کی یہ حیثیت ہمارے کام آئے۔ اسی لمحے زویا کا باپ ہاشم صاحب بھی سائے سے باہر نکل آئے۔ زویا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اس سازش کا حصہ ہے۔ سچائی یہ تھی کہ ہاشم صاحب نے اذلان سے بھاری رقم لے کر زویا کا سودا کیا تھا۔ اذلان کو ایک ایسی وارث چاہیے تھی جس کے نام پر وہ اپنی غیر قانونی دولت قانونی طور پر منتقل کر سکے۔
اور پھر اسے راستے سے ہٹا دے۔ نکاح نامے پر دستخط کروا کر زویا کو انجانے میں ایک ایسی جائیداد کا مالک بنا دیا گیا تھا جس کا اصل مقصد صرف منی لانڈرنگ تھا۔ زویا کے باپ اور بہن کو اس کے بدلے کروڑوں روپے ملنے تھے۔ تمہیں صرف ایک رات اس حویلی میں رہنا ہے زویا، اس کے بعد تمہارا کام ختم۔ اس کے باپ نے سرد مہری سے کہا، کیا زویا اپنے ہی خاندان کی اس غداری کو سہ پائے گی؟ کیا ازلان اسے جائیداد حاصل کرنے کے بعد زندہ چھوڑ دے گا؟ اس خونی کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے کہانی کے اگلے حصے میں۔ ازلان نے ایک پستول نکالی اور زویا کی طرف بڑھا تاکہ آخری دستخط وصیت نامے پر لینے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ زویا نے پارلر میں ہی اس سازش کی بو سونگھ لی تھی اور وہ اکیلی نہیں آئی تھی۔ رک جاؤ ازلان، زویا کی آواز میں اب خوف نہیں للکار تھی۔ جس نکاح نامے پر میں نے دستخط کیے تھے اس میں وہ خاص چپ لگی ہوئی ہے جو ہمارے تمام گفتگو ریکارڈ کر کے براہ راست پولیس ہیڈ کوارٹر بھیج رہی ہے۔ زویا نے دراصل پارلر میں موجود اپنی ایک پولیس افسر سہیلی کو پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ اسی لمحے حویلی کے دروازے ٹوٹے اور پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہوئی۔ ازلان، اس کا باپ اور زویا کا اپنا لالچی باپ سب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ سارا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ بھی قابو میں آ گئی۔ زویا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب ندامت تھی، مگر زویا نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی بشرطے کہ وہ ہمت نہ ہارے۔ آج زویا سرخ جوڑے میں ایک قیدی بن کر نہیں بلکہ ایک فاتح بن کر اس حویلی سے باہر نکلی۔ اس نے اپنی نئی زندگی کا آغاز ان جھوٹے رشتوں کی راہ پر کیا جہاں اب صرف اس کی اپنی پہچان تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی اپنے ہی دشمن بن جاتے ہیں مگر سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی زویا کی کہانی جس نے ثابت کیا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی مزید سنسی خیز اور سبق آموز کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ زویا کا فیصلہ آپ کو کیسا لگا۔ کہانی کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مزید ایسی ہی دلچسپ کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی کہانی تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔